پروگرام بے نظیر اسلام آباد میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں بے نظیر مہدی. ایک نیا صدر, ایک نئی کابینہ. جی ہاں, کابینہ کا بٹوارہ ہو چکا ہے. کس کو کیا ملا ہے اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اور کیا صدر آصف علی زرداری صرف علامتی صدر ہوں گے؟ عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسد اللہ خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد صاحب, جیسے کہ میں نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری کیا صرف علامتی صدر ہوں گے؟ اور عقل اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. علامتی صدر ممنون حسین ہو سکتے ہیں, علوی صاحب ہو سکتے ہیں, رفیق تارڑ صاحب ہو سکتے تھے. زرداری صاحب علامتی صدر نہیں ہو سکتے, اور وہ پہلے صدر رہ چکے ہیں اور وہ ثابت کر چکے ہیں کہ میں علامتی صدر نہیں ہوں. اور میں اس دفعہ بھی وہ یہ ثابت کریں گے کہ وہ علامتی صدر نہیں. 2008 2 منٹ کے لیے وہاں چلتے ہیں. اور زرداری صاحب نے جو کام کیے, جو ان کی جو پاور تھی, جو ان کی سیاست تھی, جو ان کی مفاہمت تھی سب کو ساتھ رکھنے کی, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ریپیٹ ہوں گی؟ نہیں, ساری تو نہیں ہو سکتی, لیکن ایک پاور جو ان کی اس وقت تھی وہ اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہے. نمبر 1, وہ گورنمنٹ گرانے کی پوزیشن میں تو ہیں, گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. نہیں, بن بھی سکتی ہے. وہ پھر ان کو اگر کسی موڑ پر یا سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کی طرف جانا پڑے گا نا. ایسا صاحب, آپ کیوں پی ٹی آئی کو اتنا ہلکا لیتے ہیں؟ نہیں, میں ہلکا تو نہیں لے رہا, خدا نہ خواستہ. ہلکا تو میں ایم کیو ایم کو نہیں لیتا. 17-18 سیٹوں والے نہیں, اب تو زیادہ ہو گئی, 22 ہو گئی, تو میں ان کو نہیں لیتا. جو بھی ایوان میں پہنچ گیا وہ ہلکا نہیں ہے, چاہے وہ ایک اکیلا. آپ کو یاد ہے ایک وقت میں پی ٹی آئی کا صرف ایک بندہ پارلیمنٹ میں تھا, وہ خود عمران خان تھا. ایک وہ وقت بھی تھا نا, اس وقت ان کو ہلکا لیا گیا تھا, تو بعد میں کیا ادھم مچا پورے ملک میں, دیکھ لیا سب نے. تو ہلکا تو آپ کسی بھی شخص کو جو ایک بار اسمبلی میں پہنچ گیا نہیں لے. اچھا, اس گیم میں پھنسا کون ہے؟ اس گیم میں دیکھیں, نواز شریف صاحب نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ بھائی صحیح ہے, ہمیں سے پنجاب دے دو اور باقی سارا کچھ نا باقی رہنے دو حکومت میں. لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں, میں تو حکومت لوں گا, میں تو وزیر اعظم بن جاؤں گا, اور وزیر اعظم بن گئے. اب چیلنجز ہیں. نہیں, ایسا میرے خیال میں نہیں ہوا کہ شہباز شریف نے کہا کہ میں تو حکومت لوں گا اور میں یہ کروں گا. نہیں ہوا, کچھ اس طرح ہی ہوا. یہ ہوگا کہ شہباز شریف کو کسی نے بہت پیار سے بولا ہوگا بیٹا لے لو, ایسا نہ کرو, تو وہ پھر انہوں نے ضد کی ہوگی. مطلب نواز شریف صاحب ان کی گڈ بکس میں نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کافی لوگوں کی گڈ بکس میں نہیں. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, زرداری صاحب نے, صدر زرداری صاحب نے بہت پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم, اور بہت یقین سے کہا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, الیکشن کیمپین کے دوران بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم 4تھی بار نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. اور الیکشن کے بعد بھی انہوں نے یہ بات بولی تھی. تو اٹ مینس کہ وہ بھی اس لوپ میں ہیں. سب لوپ میں ہیں, سب ایک ٹیبل پہ بیٹھ چکے ہیں, پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. الیکشن سے پہلے ہی بیٹھ چکے ہیں, الیکشن کے بعد بھی بیٹھے ہوں گے, اور یہ ڈسکشنز ہو چکے ہیں, طے ہو چکی ہیں باتیں. حالانکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پسند آئی ہوں گی اس گروپ کے اندر, لیکن یہ طے ہو گئے کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. کوئی چیز سرپرائز کے لیے انہوں نے مارجن چھوڑے نہیں ہیں کہ ہمیں کہیں سے سرپرائز نہ ہو جائے, کہ یہ پارٹی سرپرائز نہ کر دے یا یہ بندہ سرپرائز ویسے ان سب کو ملنے والی ہے. پارٹیوں کا سرپرائز ملے گا نہیں, یہ پورے سسٹم کو ایک سرپرائز ملنے والی ہے, وہ ہے اکنامک سرپرائز. اور وہ کوئی بہت پھولوں کی سیج نہیں ہے, وہ کانٹوں کی راہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ بڑے کولڈ بلڈڈ ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. کولڈ بلڈڈ کا مطلب ہوتا ہے بے رحمانہ حد تک فیصلے کرنے پڑیں گے, لیکن وہ بے رحمانہ حد تک فیصلے عوامی کے اوپر کیے جائیں گے کہ اشرافیہ اپنے اوپر بھی کوئی قدغنیں لگائے گی. اسد صاحب تھوڑے سے چیلنجز کی طرف آ جاتے ہیں بٹوین پریزیڈنسی اینڈ پرائم منسٹر ہاؤس. ٹھیک ہے, ہم ان چیلنجز کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں 3 چیزیں ہونی ہیں. سب سے پہلے ہے کہ نیب کا قانون ختم ہونا ہے, اس پر جی پی ایم ایل این اور وہ دونوں ہی کہ نیب, یہ تو خیر الیکشن سے پہلے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ جو نیب جو ہے, اور ایک صرف
ریونج انسٹیٹیوشن رہ گیا بدلہ لینے کے لیے, اور اصل کام تو یہ کر ہی نہیں رہا. اور اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ بیوروکریسی جو کام کر رہی تھی اس نے بھی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے کہ نہیں تھی, ہم تو ذرا سا یوں کرتے ہیں تو نیب ہمیں پکڑ لیتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے. تو عملاً جو حکومت تھی, جو اسٹیٹ کا کام تھا, وہ رک گیا تھا, عملاً رک گیا تھا, اور صرف ایک نیب کے خوف اور ان کے مختلف کیسز کی وجہ سے. اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, مطلب کسی حد تک وہ کر رہی ہے. کرنا بھی چاہیے. خیر, تو آپ ہنس کیوں رہے ہیں پیسے؟ یہ نیب نے ہر ایک, نیب سے ڈرتا تو ہر کوئی ہے نا. ہاں بالکل, لیکن آپ کے اتنے خزانے نہیں ہے کہ نیب آپ کو جو ہے نا چھاپے مارے. نہیں, نیب نے ہمیں کیا کہنا ہے, ہم تو گدھا فقیر پوش لوگ, ہمارے پاس سے کیا نکلے گا سوائے ملک کی محبت کے. اس پہ بھی ٹیکس لگا دیے ان لوگوں نے, وہ بھی دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے بجلی اور گیس کے بلوں کے تلے. بالکل. اچھا, اب دوسرا ہے لوکل گورنمنٹ. وہ اچھا, لوکل گورنمنٹ بہت ٹرکی ہے, ٹرکی اور امپورٹنٹ. دیکھیں, مشرف صاحب کے زمانے میں دانیال عزیز صاحب نے بڑا اس پہ کام کیا ہوا تھا. ہمیشہ اس دفعہ ان کو اسی لیے ساتھ میں رکھا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ رہو, ہے نا, دانیال عزیز صاحب کو. جو ہے نا لوکل گورنمنٹ یا عوام کی ڈائریکٹ شمولیت بالکل گراس روٹ لیول پہ جا کے, یہ بہت اچھی ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. اور کسی بھی ایک تہذیب یافتہ معاشرے میں جہاں جمہوریت ہوتی ہے اور جہاں جمہوریت نہیں بھی ہوتی ہے, ایون کمیونزم میں بھی بالکل گراس روٹ لیول سے گورننس کنٹرول کی جاتی ہے. لیکن میں ختم کروں, یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے, اور یہ کسی بھی علاقے یا کسی بھی ملک کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. اس میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں جو ایم این اے, ایم پی اے یا سینیٹرز کے کرنے کے نہیں ہوتے. لیکن یہاں ایک ٹرکی میں جو کہا نا, وہ ٹرکی اس لیے ہے کہ باقی صوبوں میں تو شاید یہ بہت اچھی طرح کام, سندھ میں اسی طرف آ رہی تھی, سندھ میں بڑی, اور میں خاص طور پہ کراچی کی طرف آ رہی تھی کہ زرداری صاحب اور دوسرے بڑے شہر جو ہیں وہاں یہ بڑی ٹرکی معاملہ ہوگا. زرداری صاحب کو یہ اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اگر ہم صدر زرداری صاحب کو یہ بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اگر ہم لوکل گورنمنٹ کی طرف جائیں گے تو ہم ایم کیو ایم کے ساتھ پھنس جائیں گے, ہیڈ آن جائیں گے, سوری بالکل لاک ہو جائیں گے, بالکل لاک ہو جائیں گے. تو وہ تو نہیں سپورٹ کریں گے اس کو. مگر ایک ایلیمنٹ آپ جو ہے نا اس بچے دیکھیں, یہ ایک اب جو الیکشن ہم نے دیکھے, اب وہ اس کا ریزلٹ مینیپولیٹ ہوا یا اچھا تھا یا برا تھا, اس کے قطع نظر ایک چیز ہمیں نظر آئی ہے کراچی میں اور سندھ کے اربن میں, یعنی شہری علاقوں میں, کہ اب وہاں سے ایم کیو ایم کا ووٹ نہیں ہے شہری علاقوں میں پاور میں, وہاں پی ٹی آئی کا ووٹ بھی ہے. تو یہ جو لوکل گورنمنٹ جو میں ٹرکی کہہ رہا ہوں نا, یہ 3 وے ٹرکی ہے. یہ بالکل وہی میں بات کہہ رہی ہوں. ہو سکتا ہے ایم کیو ایم خود بھی راضی نہ ہو اس پہ, وہ اس کو سپورٹ ہی نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے نہ صرف پی پی پی, ایم کیو ایم خود بھی راضی نہ ہو, کیونکہ اس دفعہ اگر الیکشن ٹھیک ہو گئے, بلدیاتی الیکشن, تو یہ بڑا ٹرکی معاملہ سندھ میں ہو جائے گا, باقی جگہ تو چل جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹرکی معاملہ جو ہو جائے گا تو اس کو ہونے دیا جائے گا, اب جبکہ وہ اسمبلی میں موجود ہیں, پاور بھی ہے دونوں پارٹیز کے پاس. یہ بھی ایک چیز دیکھنے والا نا, مطلب انصاف ہر چیز نہیں. لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کس حد تک ایفیکٹو بنانے کو اور اس کو کتنے اختیارات دینے پہ یہ لوگ راضی. ابھی ہم پی ٹی آئی کے سینئر رہنما کو بھی لائن پہ لیں گے. اچھا, ایک اور چیز بچی ہے, این ایف سی ایوارڈ, اس میں امینڈمنٹ کرنی ہے. اس میں اب کیا امینڈمنٹ, اتنا اچھا تو ہے, اتنا خوبصورت ایوارڈ ہے, اتنا اچھا ہے, صوبوں کی ریسورسز, آبادی, ان کی ضروریات اور ان کی جو بھی حقوق ہیں وہ اتنے خوبصورت طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ دیتی نہیں ہے وفاق ان کو, وہ الگ بات ہے, نہیں دیتی ہے, بڑا رو پیٹ کے لینے پڑتے ہیں, بڑا رو پیٹ کے لینے پڑتے ہیں. صاحب نہ کرے, این ایف سی کی میٹنگ ہوتی ہیں باقاعدہ, اور ان کو دیا جاتا ہے, گو کے سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے. مگر اس میں کیوں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, یہ مجھے نہیں سمجھ آئی بات. یہ اس میں دیکھیں, اس میں امینڈمنٹ جو ہے وہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ سارا جو بجٹ ہے وہ تو جی صوبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, صوبوں میں چلا جاتا ہے. ایک خاص فارمولا ہے, جیسے کہ آپ کو پتا ہے این ایف سی ایوارڈ کا. تو اگر میں ایسی میری ایک رائے ہے, اگر آپ کہیں تو میں عرض کروں. آپ حکم کریں, ہاں دیکھیں, آپ ارشاد کریں, عرض کرنے والے تو ہم ہیں. اگر این ایف سی ایوارڈ کو
زرداری صاحب اگر NFC ایوارڈ میں امینڈمنٹ کو زرداری صاحب سپورٹ کرتے ہیں تو سندھ میں وہ ہو جائیں گے انپاپولر. آپ سوچیں سندھ میں ہو جائیں گے وہ انپاپولر, مطلب سندھ کو وہ پیسہ مل ہی نہیں پائے گا. نہیں آپ ہنس رہے ہیں حسن صاحب, میں آپ کو ایک سیریس بات بتا رہی ہوں. میں سیریس بات سن رہا ہوں, میں پروسیس کر رہا ہوں. ہاں, اور 2 سال بعد آپ کو پتا ہے ایکسٹینشن کا بھی معاملہ آ جانا ہے. کس کی؟ آرمی چیف کی. اچھا, آرمی چیف کی مدت کا ختم ہونے کا بھی معاملہ ہوگا, اور آگے کیا ہوگا وہ بھی دیکھا جائے گا. اور 2 سال تاریخ بھی یہ رہی ہے کہ 2 یا 3 سال یا 2.5 سال جو ایسے زیادہ کوئی وزیر اعظم رہتا بھی نہیں ہے. تو یہ ساری کڑیاں ملائیں نا. بڑی بری ایک تو بات ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس بات کو کہ ہاں 2-3 سال نہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے, جس طرح ابھی ہم ایز اے میٹر آف فیکٹ کہ ہاں ایسا ہوتا تو ہے. اسد صاحب جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم بھائی 2008 کی تاریخ کی بات کر رہے تھے, ہم اس طرح پاکستان کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی میں نے اور آپ نے نہیں لکھا, یہ میرا اور آپ کا پسندیدہ اسکرپٹ نہیں ہے. اسکرپٹ تو کوئی اور لکھتا ہے, اور جو اسکرپٹ لکھ رہا ہے اس کی کہیں نہ کہیں یہی پلاننگ ہے. چلیں اب بتائیں NFC ایوارڈ. تو NFC ایوارڈ میں وہ کہیں گے ہمیں سندھ کے لیے کچھ دو, اور جب دو تو ایک بھاری قیمت مانگی جائے گی. مطلب یہ بھی ایک منٹ بے نظیر, یہ تھوڑی سی میں ہو سکتا ہے غلط سمجھ رہا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر صدر زرداری صاحب کو صدارت ملی ہے تو اس میں آگے چل کے اس وجہ سے ملی کہ شاید وہ NFC میں کچھ اونچ نیچ کریں گے؟ نہیں, پورا ایجنڈا ہے. میں نے آپ کے سامنے پوری لائن رکھی ہے, یہ چیزوں کی میں نے پوری لائن آپ کے سامنے رکھی ہے, پوری پلاننگ ہے. میں نہیں سمجھتا صدر زرداری صاحب جو کہ بہت مفاہمتی سیاست کرتے ہیں, وہ اس معاملے پہ کوئی مفاہمت کریں گے کہ صرف ایک صدر کے عہدے کی خاطر وہ ایک آئین کی خوبصورت NFC کو وہ چینج کریں گے. اسد صاحب یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں, صرف صدر کا ایک عہدہ نہیں چاہیے, اور بھی تو چیزیں چاہیے آہستہ آہستہ. یا وہ ایک سی گوسپس ہیں, وہ 2 سال بعد یہ ہو جائے گا, وہ 2 سال بعد وزیر چینج ہو جائے گا تو وہ ان کا وزیر. دیکھیں مفاہمت کسی کتاب میں تو نہیں لکھا نا کہ مفاہمت PMLN کے ساتھ ہی کی جائے گی. یہ بھی لکھا ہوا ہے مفاہمت آگے چل کے سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف یا تحریک تحریک انصاف کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے, اور اس مفاہمت کے تحت عمران خان صاحب بھی ہو سکتا ہے باہر آ جائیں. یہ تو خیر چل رہی ہیں باتیں, مگر یہ سب باتیں ہیں, ابھی ان کا کچھ سمجھ نہیں آیا. ابھی تو صدر صاحب کو 1 دن نہیں ہوا پورا, اپنا پورے 24 گھنٹے نہیں ہوئے حلف لیے ہوئے. تو دیکھیں آگے کیا حالات پیش آتے ہیں, اور کس کروٹ چیزیں بیٹھتی ہیں. ہاں, اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. اسد صاحب کو تو محاورے اور جو ہے وہ ہنسی مذاق سوچ رہا ہے, لیکن ہم ایک بہت اہم چیز پہ بات کر رہے ہیں. اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اسد صاحب, تو ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ لائن پر ہوں گے. ہاں, کہیں نہیں جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید, اور اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کے سینئر رہنما شعیب شاہین صاحب نے. السلام علیکم شعیب شاہین صاحب. جی وعلیکم السلام. شعیب شاہین صاحب, پہلے تو ابھی ایک خبر آئی ہے کہ آپ پر ایک FIR کاٹی گئی ہے دفعہ 144 کے تحت کہ آپ نے اسلحے کی نمائش کی اور آپ نے سڑکیں بند کی, جو کل آپ کا احتجاج ہوا تھا. ذرا اس بارے میں بتائیے گا. جی FIR دوسری FIR ہے. ہم 3 یہاں احتجاج کر چکے ہیں, پہلا, دوسرا, تیسرا. یہ پہلے پہ FIR کٹی تھی, دوسرے پہ نہیں کٹی تھی, اب یہ تیسرے پہ FIR کٹ گئی ہے. یہ تو پھر ظاہر ہے یہ اس فاشسٹ حکومت کے تحائف ہمیں ملتے رہیں گے. اگر ہم قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھنے والے لوگوں کے خلاف بھی FIRیں کرتی ہیں, جو کہ ہم نے آج تک قانون کے ہاتھ میں نہیں لیا, تو پھر میرا خیال ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ جس طرح پولیس مس یوز ہو رہی ہے, اور جس طرح پولیس نے الیکشن سے پہلے بھی میرے کئی ورکر سپورٹرز کے خلاف FIRیں کاٹی گئیں, اور ان کو رات کی تاریکی میں ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے, اور جس طرح ان کو ہراسمنٹ کریٹ کیا گیا, وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. مگر اس سب کچھ سے ہم نہ گھبرانے والے ہیں, نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں. ہم نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے, پہلے بھی کیا ہے. یہ ٹھگوں کی حکومت ہے, ٹھگوں کی. تو
وہ ناجائز MNA اور وہ کٹ پتلی جو قرآن اس وقت ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں وہ فارم 45 کے مطابق ہارے ہوئے لوگ ہیں. ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ جو آپ لسٹ میں نے آج دیکھی ہے منسٹرز کی, اس میں سے سارے کے سارے وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں سینیٹر کے علاوہ. تو باقی یہ ہے کہ ان کے پاس شعیب شاہین صاحب میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی. آپ کا جو حلقہ ہے NA 47 بنی گالا کا غالباً, ایم آئی رائٹ؟ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ صبح 4 بجے تک آپ جیت رہے تھے. بات کافی پرانی ہو چکی ہے لیکن اس وقت کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں اور میں نے خود بھی سارا سروے کیا تو میں نے دیکھا تھا ہر جگہ سوائے PTI کے کوئی نام نہیں لے رہا تھا. لیکن ہم نے جب جو نتائج آئے 10 بجے کے بعد, صبح 10 بجے کے بعد اگلا دن, اس کے اندر طارق فضل چودھری جیتے ہوئے تھے. ذرا اس پہ نظر ڈالی گیا. دیکھیں میں نے کہا نا ٹھگوں کی حکومت ہے, ناجائز لوگوں کی حکومت ہے. میں نے 1,05,000 ووٹ لیے ہیں, جس نے 50,000 ووٹ لیے اس کو اندر بٹھا دیا. اس کے باوجود 50,000 میں بھی ان کی دھاندلی شدہ ووٹ شامل ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ جو رزلٹ تھا اور صبح کے 4 بجے تک تو وہ سارا 46,000 کی لیڈ سے میں جیت رہا تھا, 53,000 کی لیڈ سے میں جیتا ہوں الحمدللہ. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن کا وہ رزلٹ لے آئے, کسی بھی یونین کونسل کا رزلٹ لے آئے, کسی دیہات میں یا کسی شہر میں. یہ میری کانسٹیٹوئنسی وہ ہے جس میں شہر کے پوش ایریا, یہ ریڈ زون بھی اس میں شامل ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کے امپلائیز, ہاؤسنگ کالونی, پرائم منسٹر کی پریزیڈنسی کی, الیکشن کمیشن, پارلیمنٹ ہاؤس, ڈپلومیٹک انکلیو, ان سب کا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر میرا ایک پولنگ اسٹیشن تھا. وہاں بھی بہت بڑی لیڈ سے جیتا ہوں. وہ ان کو بغیرتی ہے, ان کو شرم و حیا نہیں رہی کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. ہر سیکٹر اسلام آباد کے اور ہر دیہات سے بہت بڑی لیڈ سے میں جیتا ہوں الحمدللہ. اور وہ سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے, اور نہ صرف ریکارڈ ٹیمپر کیا ہے بلکہ ایک عجیب سی بات ہے. فارم 40 مجھے الیکشن کمیشن نے اسٹے دے دیا کہ جی کنسالیڈیشن روک دیں, فارم 48 جاری نہ کریں. فارم 47 میں انہوں نے ہرایا تھا نا اگلے دن. اچھا فارم 47 بھی 2 نکال دیے, 48 روک دیا. 48 اور الیکشن کمیشن نے اور ریٹرننگ افسر نے کہا جی ہم فردر پروسیڈ نہیں کریں گے. پتہ کیا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ فارم 48 and 49 بناتے ہیں 12 تاریخ کو اور نوٹیفیکیشن 11 تاریخ کا کر دیا. یعنی کوئی ایک فراڈ, کوئی ایک جرم ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ اب جرم ختم ہو چکا ہے. وہ جرائم کی آماج گاہ بنا ہوئے ہیں ریٹرننگ آفیسرز ہوں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان. جو کچھ یہ کر رہے ہیں سب کے سامنے. بالکل بالکل جو کچھ کر رہے ہیں. آپ کے احتجاج بھی ہمارے سامنے, کل آپ کا ایک احتجاج ہوا اور اس میں جو ابھی FIR ہوئی یہ بھی ایک مطلب افسوسناک چلے بات آپ کے لیے ہے. لیکن اب آپ کی پارلیمنٹ کے اندر, کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ ایک اپوزیشن ہے اور ایک بھاری اکثریت سے اپوزیشن ہے, ایک بھاری اپوزیشن ہے, اس میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا کبھی کوئی مستقبل میں کسی کے ساتھ مفاہمت کا, کوئی پالیٹکس کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ ہے؟ مجھے بتائیں کہ ڈاکو کے ساتھ کون مفاہمت کرتا ہے؟ جنہوں نے ڈاکہ زنی کی ہے شاہین صاحب اب ڈاکو تو نہ کہیں نا. شاہین صاحب آپ ڈاکو تو نہ کہیں, مجھے بتائیں, میں بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ بات کرتا ہوں. کوئی کسی کا مال بھاگ لے جائے تو وہ تو ڈاکہ ہوگا. کوئی اگر کسی کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈال لے سر عام سب کے سامنے, اس کو ہم کیا لفظ دیں؟ آپ بتا دیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ووٹ کو عزت دے کے نعرے لگا کر عظیم نہیں بن جانا, ووٹر کو بھی عزت دینا ہے, بیسیکلی یہ پوائنٹ ہے نا؟ بالکل ایسی, بالکل ایسی. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا, اور اسد صاحب جو ساری باتیں آپ نے سنی لی. جی میں سن. تو جس طرح کے یہ بات کر رہے تھے کہ ہم پہ FIR کاٹی جا رہی ہے, مطلب احتجاج کا حق سب کو ہونا چاہیے, ہونا من ہے. دیکھیں ایک بات میں کہہ دوں, وہ ہے نا, وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں. اس پوری بات چیت میں کوئی چیز نئی نہیں تھی. وہی چور ڈاکو بات نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, ایک طرف وہی ہے, اور اسی میں دوسری طرف ریاست کا بھی ایک ان کے ساتھ پدرانہ شفقت والا رویہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کھانستے بھی ہیں تو FIR کٹ جاتی ہے. تو وہ سب چیزیں سیم. لیکن اچھے کی امید ہم سب کو, عوام کو, ہمیں حکومت کو, ہم سب کو رکھنی چاہیے. پروگرام بے نظیر اسلام آباد سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.